شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں 20ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور آج کی اس تلاوت میں جیسا کہ گزشتہ کل ہم پروگرام کے آخر میں ہم نے عرض کیا کہ سورۃ القصص کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیشتر آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور فرعون کے جو واقعات ہیں درمیان میں جو پیش آئے ان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو کل کی تلاوت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو بالکل ابتدائی معاملات ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ہاں پرورش پانا ہے، اس کا کچھ ذکر ہم نے سماعت کیا، اور آج کی اس تلاوت میں جہاں سے آج تلاوت شروع ہوئی وہاں سے اللہ رب العزت نے اگلے مراحل کا ذکر فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ پہنچ گئے اپنے شباب کو، جوانی کو، پختہ عمری کو، اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو فرمایا کہ ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ یہاں سے گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے اگلے مراحل کا بیان فرمایا ہے کہ ان پر پھر ہم نے کس کس طرح سے اور کیا کیا انعامات فرمائے۔ اس دوران ناظرین مختلف ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے لیے اور ان کے اگلے پھر سفر کا سبب بنے ہیں، جن میں خاص طور پر قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک شہر میں داخل ہوئے اور وہاں پر آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ مفسرین کے بیان کے مطابق ایک اس میں سے بنی اسرائیل میں سے تھا ایک شخص، اور ایک قبطی تھا یعنی کہ قوم فرعون میں سے تھا، اور دوسرا بنی اسرائیل میں سے تھا۔ یہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ چنانچہ ان کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور سمجھانے لگے، لیکن جب آپ کی اس بات کا اس پر قبطی پر خصوصاً کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ ظاہر ہے کہ بہت زد و کوب کر رہا تھا بنی اسرائیل کے اس شخص کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس پر ایک ضرب لگائی اس قبطی پر، اور جس کی وجہ سے وہ اس پر موت واقع ہو گئی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقیناً کوئی قصد و ارادہ نہیں تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ ایک سبب بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس جگہ سے ہجرت کرنے کے لیے۔ لیکن اس پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے استغفار طلب کیا ہے، اور جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ اب یہاں پر ناظرین یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے کسی فعل کو اگر وہ ظلم قرار دے اور وہ خود اپنی طرف کسی ایسے لفظ کی نسبت کرے تو یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اس کو کاپی کر کے کوئی بندہ اپنی طرف سے اللہ کے کسی پیغمبر کی طرف ایسی کسی چیز کی نسبت نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح کے جو جملے اور الفاظ ہیں وہ ان کا اپنا مقام ہے، وہ تواضع ہے، انکسار ہے کہ انہوں نے کسر نفسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی نسبت کر دی، لیکن لوگ اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ اس کی بالکل ایسی ہی مثال یوں سمجھ لیں، سمجھانے کی حد تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کسی گستاخی کرنے والے کے لیے کوئی پناہ کا اعلان فرما دیا، یا وہاں پر آپ نے درگزر فرما لیا، یا صحابہ کو کوئی بدلہ لینے سے روک دیا۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کے چند واقعات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے اگر گستاخی کی ہے تو دیکھیے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عفو درگزر کے واقعات ہیں، مثالیں ہیں، اور اس طرح سے حضور نے معاف، تو یہ نبی کا رائٹ ہے، یہ ان کا ذاتی حق ہے کہ اگر وہ کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ کہ امت کے لیے کیا اس کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا، انہیں کیا طریقہ دیا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیا جائے گا کہ کب کس پر کیا حکم لاگو ہوگا، کب اور کہاں حکومت وقت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ قرآن نے اور احادیث میں اور فقہائے اسلام نے ہمیشہ بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا ان چند واقعات کو جو ذاتی رائٹ ہے، کسی نبی کا حق ہے، اس کو بنیاد بنا کر شریعت کے قوانین پر اس کو یہ سمجھنا کہ ہم اس پر عمل کریں، قوانین پر عمل نہ کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بھی ہمارے لیے یقیناً بہت ساری تعلیم کے حامل ہیں۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فغفر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے فغفر لی، اے اللہ کہ مجھے بخش دے، فغفر لہ، تو اللہ رب العزت نے ان کی بخشش فرما دی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے مزید ان کے لیے کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت فرمانا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ ظاہر
ظاہرہ مصر میں پیش آیا. اس کے بعد پھر وہ قریبی علاقے مدین کی طرف وہاں سے روانہ ہو گئے, اور کیونکہ اس بات کی اطلاع جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر وہ قبطی جو ہے وہ اس پر موت واقع ہو گئی, اس کی اطلاع فرعون تک ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ سے ایسا ہوا ہے. چنانچہ وہ لوگ تو ظاہر ہے پہلے ہی کچھ سازشیں کرنا چاہتے تھے, ایک ان کے لیے بڑا واقعہ گویا کہ ہاتھ آ گیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر ہجرت فرمانے لگے. اس میں بعض جگہوں پر خوف کی نسبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف, تو یہ خوف ایک بشری تقاضے سے ہے, اور اللہ رب العزت اس میں جس انداز سے ذکر فرمائے, جن الفاظ کی نسبت فرمائے, یہ اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبروں کا معاملہ ہے. یہاں بھی گویا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو خاص وقت اور ایک خاص کیفیت کی عکاسی کرنے کے لیے اللہ نے بیان فرمائی, لہٰذا اس سے بھی پھر کوئی استدلال کر کے اپنی طرف سے کوئی پوری کہانی بنانا شروع کر دے, تو یہ اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات ہم ایک دو لفظ پڑھ کر اس سے پھر اپنے ذہن میں ایک پوری سٹوری بنا کر اس کو اپنے انداز سے منظر کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا سننے میں آتا ہے, لوگ ایک پورا منظر بیان کر دیتے ہیں اور اپنے انداز سے اس کی کہانی بناتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جس سے اللہ کے نبی کے کسی منصب پر, ان کی کسی شان و عظمت پر کوئی بات آئے, کوئی حرف آئے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمیں یہ تمام احتیاطیں کرنی چاہیے, اور یہ تمام آداب ہیں ناظرین. محض علم آ جانا, محض عربی آ جانا کہ جس سے قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد قرآن بیان کرنے کے لیے شروع ہو جائیں, یا ہمارے پاس کوئی دلیل آ گئی ہے, حجت بن گئی, جواز مل گیا ہمیں. نہیں, اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے ادب کی دولت ہے. علم کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری ہے کہ کہاں کہاں کس کا کیا منصب بیان کیا جا رہا ہے اور کس کو اللہ نے کیا منصب عطا فرمایا ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت فرمائی ہے, اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو وہاں کی رہنمائی فرمائی. مدین کے علاقے میں جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے مدین کی طرف یعنی قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا ہے. حضرت شعیب کا یہ علاقہ تھا, اور اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو مدین کے کنویں پر, ایک پانی کی جگہ پر وہ پہنچتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے اپنے اونٹوں کو لے کر آ رہے ہیں اور پانی پلانا چاہتے ہیں. لائن لگی ہوئی ہے, رش لگا ہوا ہے. حضرت موسیٰ بھی پہنچتے ہیں, ایک منظر دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ہے یہاں پہ لوگوں کا. ایسے میں دو عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ انتظار میں ہے کہ لوگ ہٹیں تو ہم بھی اپنے اونٹوں کو پانی پلائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے آسانی وہاں پر پیدا کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے پریشانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اونٹوں کے لیے پانی پلانے کا انتظام کر دیتے ہیں, ان کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. پھر خود ایک درخت, وہ عورتیں چلی جاتی ہیں, پھر ایک درخت کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں, کیونکہ ایک ایسے علاقے میں یہاں پر کوئی جان پہچان نہیں ہے. لیکن ایسے میں کتنی خوبصورت دعا ہے جو آج کی تلاوت میں آئی ہے, آیت نمبر 24 القصص, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ناظرین یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے, اگر عربی میں نہ ہو تو اردو میں اس کا مفہوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے. ربی, اے میرے رب, انی لما انزلت الی من خیر, کہ جو بھی تو نے میرے لیے بھلائی نازل فرمائی ہے, میں فقیر اس کا, میں محتاج ہوں, میں مسلسل محتاج کرم ہوں, یعنی میرے رہنمائی فرما. اللہ نے یقیناً پھر انہیں حضرت موسیٰ کے لیے مسلسل کئی راستے پھر کھول دیے اور بڑی آسانی اللہ نے پھر ان کو عطا فرمائی. اب وہ جو دو عورتیں تھیں ظاہر ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. جب وہ گھر پہ گئیں اور انہوں نے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح سے ایک شخص کریم نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے, تو پھر اس کے بعد اللہ نے وہ منظر بیان کیا کہ اس کے بعد وہ دونوں میں سے ایک آئی, فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, اور حیا بھی بیان کی اللہ نے. یہاں پر دیکھیے بطور خاص کہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی ہیں اور کس طرح سے حیا سے وہ آ رہی ہیں حضرت موسیٰ کی طرف کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. فجاءتہ, وہ آئیں, احداہما ایک, تمشی چلتے ہوئے, علی استحیاء کمال حیا کے ساتھ. قالت, اور آ کر کیا کہتی ہیں حضرت موسیٰ سے, ان ابی یدعوک, میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام, کہ تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں, جو آپ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے اس کی اجرت دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہرحال پھر وہاں جانا, حضرت شعیب سے ملاقات کرنا, اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب کیا کہتے ہیں, انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, اور اس بنیاد پر یعنی درمیان میں جو ہم اس معاہدے میں جو شرط ہے وہ یہ ہے, ان تأجرنی 8 حجج, کہ 8 سال تک آپ میری یہاں خدمت گزاری کریں, 8 سال تک آپ کام کریں ہمارے یہاں, تو پھر یہ بیٹی آپ کے نکاح میں ہے. اور اگر آپ 10 سال پورے کر لیں
تو اور اچھی بات ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو منظور بھی کر لیا. آپ نے تقریباً 8 یا 10 سال کے عرصے کے ساتھ یہ خدمت منظور کر لی, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ, صفورہ کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر بعد میں اللہ ہی کے حکم سے پھر جب مدین سے دوبارہ پھر آپ روانہ ہوئے, اللہ ہی کے حکم سے دوبارہ سے پھر وہاں سے آپ مصر کی طرف چلے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ. راستے میں پھر ایک آگ دیکھتے ہیں, یہ قدرت کا ایک منظر تھا, آگ دیکھتے ہیں. اور پھر چونکہ سرد رات تھی, ٹھنڈ تھی, حضرت موسیٰ کہتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ آپ ٹھہرو, میں کچھ آگ میں سے کوئی چیز لے کر آتا ہوں تاکہ آپ ہاتھ تاپ سکو, کچھ گرمائش حاصل کر سکو. اس دوران جب وہاں جاتے تو ایک درخت سے پھر اللہ کی توحید کی آواز آتی ہے, من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, کہ میں اللہ رب العالمین. یعنی بظاہر تو درخت سے آواز آ رہی تھی, حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے وہ اعلان توحید تھا. پھر وہیں پر حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ عطا ہوتا ہے, اور پھر وہیں پر ید بیضا, یعنی آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالیں تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ہو جائے گا. وجہ کیا تھی ان تمام معجزات کے ناظرین؟ اب یہاں سے باقاعدہ فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے پوری تیاری کے ساتھ, تاکہ وہاں جا کر اللہ کا کلمہ بلند کریں اور اس بادشاہ وقت کو للکاریں اور اس کے سامنے کلمہ حق بلند کریں. حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا میرا چونکہ ایک پچھلا ایک واقعہ ہے جس پر وہ لوگ حجت بنا سکتے ہیں, ایک قبطی جس پر موت واقع ہو گئی تھی, تو میری مدد فرما کہ ہارون میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. اللہ نے قبول کر لیا, سنشد عضدک باخیک, ہم آپ کا بازو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی حضرت ہارون کے ذریعے سے. حضرت ہارون بھی ساتھ ہو گئے, اور یوں یہ دونوں پہنچے وہاں دربار میں. اور پھر وہ تمام پھر آگے کی تفصیلات ہیں کہ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے ساتھ کس طرح سے ظلم و ستم شروع کیا, اور پھر اس کے جو اگلے واقعات ہیں. حامان کا بھی بطور خاص یہاں پر ذکر آیا ہے, جو حضرت فرعون کے وزیروں میں سے تھا, اور اس کو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے کچھ ایسے کام سونپ دیے کہ جس سے حضرت موسیٰ کی تبلیغ کو دبانے کی کوشش کی جائے. ایک موقع پر فرعون مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے حامان سے کہ کچھ ایسا محل بناؤ اونچا سا کہ میں دیکھ سکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے, کس جگہ پر ہے. معاذ اللہ, اس طرح کی کچھ مذاق کی کیفیتیں بھی, لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے کس طرح سے پھر ان لوگوں کی گرفت کی ہے, کس طرح سے انہیں تباہ کیا ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, ہم نے انہیں اور ان کے لشکر کو پکڑ لیا اور ڈال دیا انہیں سمندر میں, سمندر کے حوالے کر دیا. اور کس طرح سے پھر یہ تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات پچھلے کئی پاروں میں بھی آپ ناظرین نے سماعت کی ہوگی. اور فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, ہم نے اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت کی اور قیامت کے دن بھی یہ برے لوگوں میں اٹھائے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین سے ناظرین ہمیں دعا کرنی چاہیے, ڈرنا چاہیے, ایسے برے انجام سے اللہ محفوظ رکھے, اور ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے, اہل حق کا ساتھ دینے, علم اور اہل علم کی تعظیم اور عظمت, اور انبیاء اور اولیاء اور جو بھی اللہ کے مقربین ہیں ان کے نہج پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی دین متین کے لیے اللہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین ان آیات میں اس جو آج کی تلاوت ہے اس میں اور بھی مضامین ہیں, لیکن انشاءاللہ اگلے مضامین میں ہم ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر شامل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.